بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آپ کو مبارکباد تو بنتی ہے. اچھا، مجھے آج وفاقی کابینہ نے سید عاصم منیر جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، پورا جنرل سید عاصم منیر جنرل حافظ سید عاصم منیر، ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ انہوں نے دے دیا ہے. یہ کتنی سگنیفیکنٹ موو ہے اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ آپ بھی مبارکباد دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نہیں، کیوں نہیں جی، مبارکباد ہم دیں گے یار. لیکن یہ میں کس نظر سے دیکھتا ہوں، میں خدا نخواستہ بری نظر سے دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ رحم کریں. دیکھیں، فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے نا، یہ بیسیکلی تو اٹس اے سمبولک. ناظرین کو بھی بتا دیں جو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس کی ایک پولیٹیکل اور ایک سمبولک سگنیفیکینس اہمیت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. وہ عموماً یہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو دیا گیا تھا وہ فیلڈ مارشل جو ایوب خان تھے، 1959 میں. ڈکٹیٹر. ہاں جی، 1959 میں. حالانکہ 65 کی جنگ بعد میں لگی تھی، اس سے پہلے کچھ معاملات چل رہے تھے ٹھیک ہے. جن کی وجہ سے انہیں بنا دیا گیا، اور وہ پھر فیلڈ مارشل رہے، لیکن ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ یاد رکھے گئے، وہ ڈکٹیٹر کے طور پہ بھی. اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ پاکستان میں فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. یہ 4 اسٹار جرنیل سے آپ 5 اسٹار جرنیل پروموٹ کر دیتے ہیں انہیں. ٹھیک ہے. اور سمبولکلی ایک زیادہ سب سے ہائیسٹ رینک ہے بیسیکلی بری فوج کا. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک دھاک بٹھانے کے لیے بیسیکلی ہوتا ہے، خاص طور پہ جب جنگی میدان میں آپ نے کوئی اہم رول پلے کیا ہو یا کرنا ہو، تو اس حوالے سے ابھی جو ریسنٹلی جنگ ہوئی ہے اس میں سگنیفیکنٹ رول تو انہوں نے پلے کیا ہے. ہاں جی، ظاہر ہے پاکستان کی افواج کا بڑا زبردست رول ہے اس میں. اور لیکن یہ اتنا جلدی اور اتنا اچانک ہوا ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ اتنا جلدی اور اتنا اچانک ہوا یہ سارا کچھ، کہ اچانک وہ کیبنٹ کی میٹنگ کی تو پہلی کال تھی، اور اس میں یہ اچانک سے یہ پیش کیا جاتا ہے، وہ اپروو ہوتا ہے وہاں پہ مسودہ، اور فوری طور پہ پھر ISPR کی طرف سے بھی کنفرمیشن آ جاتی ہے، اور 4 یا 5 منٹ کے بعد ان کی پریس ریلیز جاری مبارکباد کا پیغام آ جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کے ظاہر ہے، دیکھیں انڈیا پہ بھی اس کا ایک امپیکٹ ہوگا سمبولک، افواج پاکستان پہ بھی ہوگا. اور اس کے بعد اس کا ایک اس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے میرا خیال ہے پروگرام کے آخر میں. اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوگا آبویسلی، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کا نظام یہاں پہ چلتا ہے، ہائیبرڈ کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول سمجھا جاتا ہے خاص طور پہ، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے. اور پھر جو عاصم منیر اور ورسز عمران خان اور ان کی PTI چل رہا ہے پولیٹیکل سین پہ، اس کے حوالے سے اس کی کیا سمبولک سگنیفیکینس ہے، کیا ریئل سگنیفیکینس ہے، وہ بھی ایک آگے چل کے کافی ساری بحثیں آپ اس پہ دیکھیں گے. ویسے ایک بات آج آپ نے میرے ساتھ بڑی عجیب کی ہے، جی اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا کر ہوں. دیں. وہ ذکر یہ ہے بھائی جان کہ آپ نے میری سالگرہ اور سید عاصم منیر صاحب کو جو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ ہے وہ ایک ہی دن کر دیا ہے. اب یہ کو انسیڈنٹ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کیا کروں. آپ کو تو سالگرہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت میں رکھے، صحت و سلامتی میں رکھے جناب. تو وہ اتفاق سے جو ہیپی فیلڈ مارشل ڈے بھی اسی دن آ گیا، آپ کی سالگرہ بھی اسی دن آ گئی. تو خیر یہ تو ہو گیا، چلیں ہلکے پھلکے مزاج میں. میں اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ وہ ایک محاورہ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. بات ٹھیک ہے. تو یہ تو دیکھیں، یہ تو ایک محاورہ پاکستان میں اسٹیبلشڈ ہے دنیا بھر میں، کہ جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے اس کو مارنے والا کوئی نہیں ہوتا. بالکل. میں نے یہ اپنے ایک دوست کے بارے میں زمانے طالب علمی میں لکھا تھا کہ کون جانتا تھا کہ یہ شخص جس طرح سے لاؤبالی پن میں آیا ہے تو وہ آگے کیا سے کیا بنے گا. ماشاءاللہ اتفاق کی بات ہے، وہ دوست آج بڑے زبردست عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں معاشرے میں، صحافت کے حوالے سے ہی، اور محسن بھی ہیں، مہربان بھی ہیں. تو وہ کون جانتا تھا، محسن ہے کہ مہربان ہے، دونوں ہی ہیں. لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اور کون جانتا تھا کہ دیکھیں یہ ایک آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہونے والے تھے. جی بالکل. اور 24 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن پہلے جی ان کو ریٹین کیا گیا. بالکل. اور ان کو نامینیٹ کیا گیا آرمی چیف کے لیے. بالکل صحیح ہے. 24 نومبر 2022 کو. بالکل. تو ایک ریٹائرڈ ہونے والے دیکھیں کس طریقے سے وہ واپس آئے گیم میں اور آرمی چیف بنے. پھر کیا ہوا
کہ 2 سال ابھی ان کے 3 سال پورے نہیں ہو رہے تھے. بالکل. نومبر 2027 میں ان کے 3 سال جو پہلی مدت تھی آرمی چیف میں پاکستان میں قانون کے مطابق ناظرین، وہ نومبر 2027 میں جی 27 کہہ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، یہ 25 میں، کیونکہ 22 میں منتخب ہوئے، 27 تو بعد میں ہو گئے. تو نومبر 2025 اس سال کے آخر میں ان کا وہ 3 سال کا ٹینیور پورا ہونا تھا. بالکل. لیکن ان کو اس سے پہلے ہی وہ پورے سروسز چیف جو آرمی کے تینوں، آرمی کے، نیوی کے اور ایئر فورس کے رینکس ہیں، ان کی وہ مدت ملازمت 5 سال کر دی گئی. ٹھیک ہے. تو وہ 27 سال میں، وہ 27 نومبر تک جو ہے 2027 میں چلے گئے. بالکل. اور پھر اوپر سے یہ ہم نے انڈیا نے ایک عجیب ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، ہم سے چھوٹی بڑی جنگ مجبوراً کروا دی جی. اور ہم نے زبردست اس کو، ظاہر ہے بیچارہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اپنی کیپیبلٹی کے ساتھ اور چائنا کی جو وہ جیٹس کے ساتھ، تو وہ ایک اور چیز ایک ان کا ایک بن گیا. تو پھر ان کو ایک سمجھ لیں کہ اٹس این آنر فار ہم موجودہ صورتحال میں، کہ جناب وہ دیکھیں کہ وہ، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رکھے کہ جسے اللہ رکھے کون جگہ کہ وہ ریٹائر بندہ جس نے ہو جانا تھا وہ کیسے ماشاءاللہ ترقی کی منزلوں میں پہنچ رہا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک ہسٹورک اسپیکٹ مجھے اور بھی کہنے دیں. ہسٹورک نہیں، اس کا جو ایکچوئل جو دیکھیں امپلیکیشن ہے بیسیکلی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور ہمارے جو سسٹمز ہیں ان پہ کیا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا آپ ہسٹورک کا اسپیکٹ بتا دیں اور یہ بھی روشنی ڈالیں. میں اس کے بارے میں روشنی دیکھیں، ایک تو ان کو یہ جو عہدہ ہے یہ سمبولک ہے، لیکن یہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے ان کی پاورز کو بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ اگر میں نہیں کہوں گا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا. بات ضمیر تک چلی گئی. نہیں سنیں نا، آپ بتائیں جو پہلے فیلڈ مارشل تھے ایوب خان، بڑی پاورز تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بڑا لانگ سرونگ وہ رہے، لیکن پاکستان کے بہت بڑے جو بعد میں جمہوری لیڈر بنے، سنیں نا، ذوالفقار علی بھٹو، جی دیکھیں ان کی جو آغاز تھا وہ ایوب صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. لیکن ایک ہسٹورک فیکٹ ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے جناب علی. وہ ہسٹورک فیکٹ یہ ہے کہ جب انڈیویجولز بہت پاورفل ہو جاتے ہیں جی تو اسٹیٹ ویک ہو جاتی ہے. صحیح. اور وہ 1971 کا جو دلخراش واقعہ ہے جی وہ اس کے بعد ہوا. اب امید یہ ہے کہ یہ جو فیلڈ مارشل بنے ہیں، اللہ ان کے لیے اور اس ملک کے لیے بہتر کرے. ایبسلوٹ پاور جو ہے وہ استعمال کریں گے جوڈیشیسلی اور ٹو پروموٹ ڈیموکریٹک کلچر ان دس کنٹری. ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ بڑی ضروری ہے انڈیکیٹ کرنا. لیکن یہ جو فرما رہے ہیں نا آپ بیسیکلی کہ اسٹیٹ ویک ہو جاتی ہے اور انڈیویجول پاورفل ہو جاتے ہیں، اور جب وہ یہ کر لیتے ہیں، دیکھیں ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہے کہ انڈیویجول ہی اسٹیٹ کنسیڈر ہوتا ہے. اور دوسری اس میں ایک اور جو ایک اہم نقطہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ وہ خود تو پاورفل ہو نہیں رہے بھائی، وہ کون ہے جو ان کو ساتھ پاورفل بنا رہا ہے، اور وہ کیوں بنا رہا ہے؟ وہ جو بنا رہا ہے اس کے پولیٹیکل ڈیزائنز کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کا پولیٹیکل انٹرسٹ کیا ہے. میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں بیسکلی، کہ کیوں اس طرح سے وہ جلدی میں کچھ چیزیں کر رہے ہیں، اور وہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کمزور ہے اور وہ عاصم منیر کے بغیر نہیں چل سکتی. ایک بات اور بھی مجھے بتائیں، کوشچن ہے، ایک بات اور بتائیں، ایک سوال آپ نے اٹھایا، ایک سوال مجھے اٹھانے دیں. اس کے پی ٹی آئی کے اوپر اور اپوزیشن کی سیاست کے اوپر کیا اثرات؟ ظاہر وہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا بھی ایک سمبولک اور بیسکلی ناٹ اونلی سمبولک، آن گراؤنڈ بھی کیا امپلیکیشنس ہوں گے اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اس کی. عمران خان کیا اب مزید اس صورتحال کے بعد جیل میں رہیں گے؟ کیا ان سے کوئی مذاق؟ کیونکہ دیکھیں یہ ایک امیج بلڈنگ ہو رہی ہے نا آہستہ آہستہ، اور اس امیج میں وہ اوور پاور کیے جا رہے ہیں چیزوں کو. تو اس میں جو عمران خان کیا وہ اوور شیڈو ہو رہے ہیں، اور کیا عمران خان کی اسٹریٹجی اس پہ کیا ہوگی؟ ظاہر ہے ابھی تو ان کو آمنے سامنے سمجھا جا رہا ہے. اچھا ایک جلدی سے ایک اور سوال، کمپرومائزنگ سچویشن پہ نہیں ایک اور سوال بھی مجھے یہ بھی کرنے دیں، کیا عمران خان پاکستان کی پالیٹکس میں فار آل پریکٹیکل پرپزز ارریلیونٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں میرا خیال نہیں ہے، بٹ ان کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے نا. ٹھیک ہے، دیکھیں لیکن ابھی دو باتیں رہتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کر لیں. ایک چیز جو آپ جن کو آپ نے اصل کریڈٹ دینا ہے، آپ ان کو کریڈٹ نہیں دے رہے. آپ نے چیف صاحب کو تو مبارکباد دے دی ہے، فیلڈ مارشل نے، اب تو چیف صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے، ڈر لگتا ہے. ان کو تو آپ نے مبارکباد دے دی ماشاءاللہ. آج تو ڈھیروں ادھر ماشاءاللہ کیک ہوں گے اور شوگر کا کہہ رہے ہیں ہم باہر.
تو لیکن شہباز شریف صاحب جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ماشاءاللہ، جس حکمت عملی، اب یہ کوئی پتہ نہیں کل کو کوئی پریس کانفرنس آ جائے کہ اس کی حکمت عملی بھی نواز شریف صاحب نے بنائی تھی بیٹھ کے یہ سارا کرنے کی. تو میں کچھ پروگرامس میں پہلے عرض کر چکا ہوں اپنی آبزرویشن کے طور پہ کہ یہ نیکسس جو ہے نا، یہ اس کا کوئی میچ نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب اور عاصم صاحب کا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن آپ کو اس کی نئی نئی مثالیں مل رہی ہیں کہ، اور مجھے اس سے شہباز شریف صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے، آپ کو یاد ہو انہوں نے پبلکلی کہی تھی کہ جتنی انہوں نے کہا تھا جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے تو اس کا 20% بھی اگر مجھے دے دیں تو آپ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. صحیح ہے. تو آپ دیکھ لیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں، کمال تو کر رہے ہیں. لیکن اس کا آخری پہلو، اب اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں، کہ جو انسٹیٹیوشنس پہ دیکھیں امپیکٹ ہے پاکستان میں، اس کو کوشش کی جا رہی تھی کہ ریگولرائز کیا جائے گا جو 3 years ٹینیور ہے وہ دی پیریڈس. اور پرویز مشرف کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل کیانی بنے تھے، اشفاق پرویز کیانی، تو پھر آصف زرداری اس وقت جو تھے پریزیڈنٹ، انہوں نے ان کو ایکسٹینشن دی، فرسٹ ٹائم پولیٹیکل ایکسٹینشن تھی ایک طرح کی. اس ٹینیور کے بعد آپ کو یاد ہوگا راحیل شریف جب بنے آرمی چیف، تو اب پی ایم ایل این بہت زیادہ یہ الج کرتی ہے، اوپنلی کہتی رہی ہے، بلکہ ان کے جو سارے فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے بھی زور لگایا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں تو میرے آپ کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے. لیکن خیر سننے میں یہ آیا کہ میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے بڑا زور لگایا اور انہوں نے سعودی عرب میں ان کی نوکری پکی کر دی تگڑی سی، وہ ادھر چلے گئے، ان کو لایا گیا. وہ نوکری انہوں نے خود پکی کی تھی. یہ تو خیر وہ دیکھیں اپنے اپنی طرف کے بیانات ہیں نا، خیر آپ ان کے ابھی تو ہم ان کا ایک بات کر لیتے ہیں، ہم ان کا ریفرنس دے رہے ہیں نا، ہمیں ان سے نہیں. وہ میاں نواز شریف کو میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ انہوں نے وہ جو وہاں پہ بنی تھی 40 ملکوں کی آرمی، اس کی سربراہی انہوں نے قبول کر لی ہے. یہ میاں نواز شریف کے لیے اطلاع تھی. بھائی ان کو کس نے آفر کی تھی یار؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں، اطلاع تو ویسے ہی آ جاتی ہے نا آپ کو. اب اطلاع یہ تھی، اطلاع تو نواز شریف صاحب بھی بیٹھے تھے، جنگ ہو رہی تھی، بعد میں خبر آئی کہ سارا کچھ تو وہ پیچھے بیٹھ کے کہہ رہے تھے. اس کا مجھے نہیں پتا نا، جس بات کا مجھے پتا ہے میں اس کی بات آپ کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ایکسٹینشن نہ ملی، وہ بڑی نوکری پہ چلے گئے جناب، ایک آرمی سے وہ کئی ملکوں کی آرمی کے جناب بن گئے وہ کمانڈر. اس کے بعد قمر جاوید باجوہ وہ بھی 6 سال لے گئے. ان کو دیکھیں عمران خان نے اپنے دور میں وہ ان کے ٹینیور سے پہلے چپ کر کے نوٹیفکیشن ایک عجیب و غریب نکال دیا جی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ آئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو پہلے 3 سال، پہلے ریٹائرمنٹ سے پہلے پھر 3 سال، پھر 5 سال، اب فیلڈ مارشل. 5 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ نیکسس جو ہے یہ لمبا چلے گا. ایسے ایک بات اور بھی ہے سر، لیکن جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے 3 سال کے بجائے 5 سال کا ٹرنیور زیادہ بہتر نہیں ہے؟ نہیں، میرا تو خیال ہے ویسے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ ویو ہے، جو ہمارا پارلیمنٹ کا، نیشنل اسمبلی کا جو ٹینیور ہے نا وہ 5 سال نہیں ہونا چاہیے، 4 سال ہونا چاہیے، وہ 4 سے 3 سال ہونا چاہیے. ان کو کٹھا چلا رہے ہیں، ہاں جی، تاکہ پرفارمنس کریں اور جائیں. یہ 5 سال ویسے بھی پورے نہیں ہوتے یہاں پہ، تو عجیب و غریب حالات ہیں. وہ جو پورے ہوئے وہ بھی ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی چھتر چھاوے ہوئے، پرویز مشرف کے دور میں، پرویز الہی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ انسٹیٹیوشنس کی جو میکانزم ہے نا وہ تو دیکھیں سفر کرتا ہے ان چیزوں سے. آبویسلی وہ حقدار ہوں گے، انہوں نے زبردست کام کیا پاک انڈیا کی اس لڑائی میں، خراج تحسین کے مستحق ہے پوری پاکستان کی افواج اور پورے پاکستان کے عوام بشمول چیف صاحب اور باقی سارے لوگ. لیکن یہ جو اس طرح کے اصولوں سے جو باقی جو سینئر پوزیشنز پہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ ان کا جو رائٹ ہے وہ کیا ختم نہیں ہو جائے گا؟ اب مجھے تو لگ رہا ہے اگر یہ 5 سال رہتے ہیں تو کوئی بریگیڈیئر لیول کا بندہ ہی آگے جا کے آرمی چیف پروموٹ ہوگا. اسی طرح اب جو انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جو بعد میں خبر آئی ہے کہ جو ایئر چیف ہیں پاکستان کے ایئر فورس کے، ظہیر بابر سدھو صاحب، ان کو آپ کو پتہ ہے جب سروسز چیف کو 5 سال کی ایکسٹینشن ٹینیور کر دیا گیا سارا، تو ان کا بھی ہو گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ ایز اے ایئر چیف کام کریں گے، یہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے. اب جو زبردست خراج تحسین جو اورنگزیب صاحب کو پیش کیا گیا ہے ڈپٹی ایئر چیف کو یا باقیوں کو، تو یہ سارے لوگ پھر جو پروموشن کا رائٹ ہے باقی سینئر رینکس کا وہ تو دیکھیں ڈیزالو ہو جاتا ہے اس سے. اور یہ ہمارے ملک میں کوئی بدقسمتی سے یقینی طور پہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق انہوں نے کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے اس پہ ڈیلیبریشنز نہیں ہوتی. اچھی مثالیں تو نہیں ہیں یہ اگر انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ہم بات کریں. لیکن پھر بھی یہ سسٹم دیکھیں کس طریقے سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. تو ہماری تو نیک تمنائیں ہیں جناب پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے
اور ان سب کے لیے کہ آپ سب جو بھی جس طریقے سے بھی کر رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ خدا را کچھ آگے بڑھ کے ملک کا سوچیں اور مل کے کچھ صحیح پازیٹیو وے کی طرف ہم آگے جائیں. سوچتے تو سب سے زیادہ ملک کا وہی ہیں. میرا خیال ہے ہمیں اس کے ساتھ جو اجازت وہ لے لینی چاہیے، اور میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کی شیئرنگ اور یہ جو کیجئے. ساری گفتگو ہوئی ہے اس پہ بھی آپ اپنی رائے دیجیے، کیونکہ یہ گفتگو ناظرین چاہے ہمارے ویوز تھوڑے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں مہتاب صاحب کی جو جس طرح کی گفتگو آپ چھیڑتے ہیں اور ہم اس میں تھوڑی سی اپنی ان پٹ دے دیتا ہوں میں آج جاننا سی، یہ بہت کم آپ دیکھیں گے جو مین اسٹریم جو ایون یوٹیوب کی مین ڈسکشنز ہیں ان میں یہ سوالات، یہ چیزیں، یہ پہلو اٹھائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ اور رہے ہیں ہم آپ. شکر گزار ہیں جناب پاکستان کی اتھارٹیز کے بھی کہ اس کے باوجود ہمیں اس کرٹیسزم کو جو پازیٹیولی ہم کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں. اجازت دی ہوئی ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کے ساتھ اجازت لے بھی لینی چاہیے، اور یہ گزارش کے ساتھ کہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.